ہیں؟ اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، میں کون کیڑا ماں نے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اصل بھی تو بات بتاؤ نا، آدھی تو نہ بتاؤ حضرت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں۔ ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے، اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تو فرات منتیں کرتی رہی، امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے، اب یہ بھی دن آ گئے، اشارہ فرمائے آپ، میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں، لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکنو چلے پاواں، کر کے بتایا۔ آج زور نہیں دکھانا، آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں۔ لیکن بکتی ہے کربلا جی، اتنی بس بتائیں گے حضرت۔ اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں۔ پیاس بھی بتائی، یاد ہے امت کو پیاس تو کیا ہوگا؟ 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار، امام علی مقام، شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے؟ جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے، جی کیا ہوگا؟ جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر بنائے گا، بانٹے گا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے، جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا گیا، لیکن اتھے گل موقع، لیکن نہیں بھئی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا تھا۔ کیا؟ اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں ہوئی۔ سبیل یاد ہے لگے گی، بھوک یاد ہے کھانا پکے گا، لیکن کیا ہے؟ امت کو سجدہ یاد نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے تھا نا، اگر سبیل لگی، اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا۔ آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا، لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، لیکن سجدہ اس سے آگے بھی کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ پھر سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ وہ بدبخت، وہ شکی، وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے، پھر بھی سکون نہیں آیا۔ کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا انہوں نے۔ لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ، اے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دے۔ لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو، لنگر بھی بٹے گا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا۔ نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے، نہ ہم گھر میں پڑھیں گے، ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر سبیل ہے، اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا، آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی، آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی، لیکن کیا ہے؟ سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن ہوگا، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی، کوئی فجر میں نمازی نہیں بڑھیں گے، اس دن بھی قرآن نہیں کھلے گا حضرت، اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا حضرت۔ لیکن اتھے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، امام حسین رضی نیزے تھے قرآن۔ لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ گھر میں نہیں پڑھے گا جی کوئی۔ اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے تھے دوئیں کلے سونے لگتے ہی نہیں ہے، نہ قرآن کلا سونا لگتا ہے نہ اہل بیت۔ اہل بیت قرآن، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن۔ جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی۔ کلا گل بندی نہیں، پر میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن۔ لیکن کیا ہے؟ میں حضرت وہ ایک بندہ آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت وہ گزرا نظر مارو، میں سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن گئی۔ میں ایڈا نظر والا ہوندا تے سڑکاں تے کجل ہونا سی۔ میں ایڈا نظر والا میں نہیں حضرت، وہ میں نہیں بھائی نظر والی کہانی کوئی نہیں۔ انہوں کہندا نہیں پھر بھی حضرت کچھ دے، میں تے حضرت پراپرٹی، زمیناں، پیلیاں، قلعے ویچ بیٹھا،
आखिरी कारोबार शुरू किया, हूँ भी समझ नहीं आने। नीयत अच्छी हो ना फिर अल्लाह करम भी करते हैं, फिर अल्लाह दिल में कोई ना कोई बात डाल देते हैं। जरा मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अपने घर जा तो जाके अपने बच्चियों की अम्मी पूछ के घर च टोटल किन्ने कुरान शरीफ पे ने। मैं तुहानू की गल पुछण आया, तू ही मैनू नवे पैंडे पाउण डे। मैं बई तू आपे नज़र वाला कहण डे, तो नज़र वाले की गल भी तो मानना, बाकी नज़र नूं वाला मैं कोई नहीं। तो यह फोन मेरे हथ में ही, क्योंकि अक्सर मेरे को फोन नहीं चुकया जाता, लेकिन यह फोन मैं इत्थे ही रखांगा। जा फटाफट। हज़रत को 2-2.5 घंटे लगे, मुझे उसकी कॉल आई जी। मैं पूछया बच्चों की अम्मी नूं, तो टोटल साढ़े घर जोड़े कुरान पाक पे ने ना, वो ने 7 मुख्तलिफ कमरियां च, ड्राइंग रूम च। मैं ठीक हो गया। मैं उधर अपने बच्चों की अम्मी नूं फिर पूछे कि कुरान पाक ते घर टोटल 7 ने, तो पढ़ते किन्ने हैं तू, किन्ने कुरान ने जोड़े खोलते हो, किन्ने कुरान ने जोड़े यूज़ करते हो, जिन्हां ते तिलावत करते हो। को 1.5 मिनट बाद ना फिर बड़ा शर्मिंदा जिहा हो गया, नहीं हज़रत तो बच्चे भी ज़ाहिर हो पढ़ाई च लगे रहंदे ने ते नहीं टाइम लगता, वो फिर बच्चों नूं स्कूल भेज, अकैडमी भेज, नहीं टाइम लगता, तो मैं अगे ही कारोबार वालू परेशान हाँ, तो फिर नहीं टाइम लगता। मैंने उससे कहा, मैं बंदिया मैनू सिर्फ इन्ना दस, जिहड़े बंदे दे घर रोज़ 7 कुरान पाक अल्लाह दी बारगाह च रोज़ उहदी शिकायत लाण, रब्बा मैनू खोलदा ही नहीं ते मोबाइल छड्डदा ही नहीं, मैनू खोलदा ही नहीं ते टीवी छड़ बंद ही नहीं करता। तो मैं दस फिर भाई वो काम च बरकत किवें आड़ी है? या तो हज़रत आप इतने मसरूफ हो गए, टाइम ही नहीं, काम कर रही है कौम जी। चाइना पिछे छड़ गई कौम, अमरीका बह के पाकिस्तान का मुंह वेखदा पे, ओए कर की चढ़िया नहीं कामयाब कौम। अमरीकी आपस मीटिंग बुलाण दे, पाकिस्तानियों का की करना है, किवें रोकना इन्हों। ओए असीं ते ये मरीख ते अगे गए हैं, इन्होंने ते जाके सूरज उत्ते मच्छियां भुननियां शुरू कर छड़ी। इतनी कामयाब कौम हज़रत, इतनी मसरूफ, टाइम ही नहीं, हर बंदा काम करन डे है। और काम की करन डे है? मोबाइल लैके बैठा है इधर, वेली वारी कौम हज़रत। नहीं टाइम ते कुरान ले टाइम कोई नहीं कौम, व्हाट्सएप ली टाइम है। कुरान कह रहा है वमन नारादान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। आज हज़रत जो मुल्क के हालात बने पड़े हैं, आते ही नहीं कोई इस तरफ। जियो वाले अपना रोना रोन रहे ने, वो कह रहे ने सुलेमान मिसबाही ने काम ठीक नहीं किया, मैं कहना तुसी ठीक नहीं किया, वो उस MNA का नाम ले रहा है, वो उस MPA का नाम ले रहा है। इत्थे कोई नहीं आंदा कि बात बिगड़ी किधर से हज़रत, बात इत्थों बिगड़ी है हज़रत। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को। और हज़रत जी मुझे अपनी बेवकूफ़ी की समझ नहीं आती, पिंड दा महल्ले दा कोई छोटा मोटा कान टूटा होए ना, उहदे नाल मत्था लाने कोई तैयार नहीं। हर बंदा कन्नी कतरा के लंघदा हो, नहीं हो जोर वाला ने मत्था नहीं लाईदा। लेकिन इधर हाल देखो, मत्था किससे लगा लिया? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लगा लिया। अब आप कहेंगे मिसबाही साहब तू ही तो जोरे साढ़े ते इल्जाम ही लाना है, असी कि तू मत्था लाया रब नाल। ओ भाई जब तुझे रब के घर से हय्या अलस सलाह का पैगाम आता है और तू पैगाम सुन के भी नहीं जाता तो मत्था लगाना और किसको कहते हैं? वो कह रहा आ तो मैं नहीं आना, मत्था किनू कहते हो? तो ये मत्था ही तो है। वो कह रहा आ। अच्छा चलो मैं एक और सवाल करने लगा और अपनी गुफ्तगू क्योंकि ज़्यादा आजमाइश नहीं करनी। अच्छा हज़रत वैसे मेरी आदत है मैं अक्सर वो पेशतर जगह जाके पूछता हूँ, और हज़रत जी दाढ़ी चिट्टी होगी जो बंदा लब्बा मैनू कोई नहीं जे है। अगर इधर को हज़रत इस तरह का कोई भाई को दोस्त बैठा हो जिसको किसी जगह से कोई शादी का कार्ड पैगाम, कोई मंगनी, कोई वलीमा, कोई सगन, कोई अकीका, कोई किसी भी प्रोग्राम की दावत आई हो, नाराज़गी भी ना हुई हो, बीमार भी ना हो, फिर भी हम ना गए हों। मनोई तक पाकिस्तान एक बंदा नहीं लब्बा है, फिर छड़े मैं पाकिस्तान। वो मेरी गाड़ी खड़ी है, कारी साहब को पता है 1,42,000 जड़ा ना वो चली है, और तकरीबन 5वीं गड्डी है, सारिया नहीं चली हैं। फिर चढ़े हज़रत असी पाकिस्तान। और मुझे अभी तक पाकिस्तान में कोई बंदा जो ये कहे जी मुझे फुला ने बुलाया और मैं नहीं गया। हज़रत इत्थों तक भी होंदा है, मसलन 2 शादियां आ जाए ना
تو کی کریں گے وہ ادھے ادھر ٹر جو ادھے ادھر ٹر جو سنیا آیا کارڈ آیا گنڈ آئی ہے میں کہتا ہوں بندے اور تجھے بندہ گھنڈ بھیجے تجھے بندہ کارڈ بھیجے تجھے بندہ پیغام بھیجے تو دکان بند کر کے جائے گا تو فیکٹری سے چھٹی لے کے جائے گا فیصل آباد بلائے تو فیصل آباد جائے گا خانے وال بلائے تو خانے وال بھی جائے گا اور تو وہی بندہ ہے جسے فیصل آباد کوئی بلائے تو جانے کو تیار ہے تیرے محلے میں تیرے رب کا گھر ہے روز تجھے 5 بار بلاتا ہے تو کوئی بھی نہیں جاتا ہے کوئی نہیں جاتا تو کوئی نہیں جاتا ہے تو پھر کیا ہوا پھر حضرت آسمان روٹ گیا موسم روٹ گئے آہستہ آہستہ سب روٹ وہ حضرت اتنے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں وہ کدی اڈے اڈے بھی دیکھے جو لے اللہ معاف کرے سمجھ نہیں آپ کو آ رہی ابھی بھی بات کدی ہڈے ہڈے بھی دیکھے جی حضرت آپ کو بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دن بہ دن ناراضگی بڑھ رہی ہے وہ اتنے تو میں نے بھی دیکھے ہیں اتنے میں نے نہیں دیکھے کبھی حضرت آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی کیسے سمجھائیں آپ کو یہ بات حضرت یہ اشارے ہیں یہ نشانی ہے کہ رب ناراض ہے اس لیے حضرت 5 وقت دی نماز پڑھو یہ سمجھو یہ اس شہید کا پیغام ہے حضرت اس سونی زندگی اور اللہ نے اس بچے کو سونی موت عطا فرمائی ہے نصیبوں والوں کو یہ موت آتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور بلکہ یہاں نہیں فارغ خوش ہے رزق دیے جاتے ہمیں سونی زندگی بلکہ میں تو حضرت کو کہہ رہا تھا حضرت نے کچھ ساتھ پچھلیاں بھی بخشوا چڑھنی ہیں ذات اگلیاں بھی بخشوا چڑھنی لیکن حضرت اپنی نمازیں پوری کرو یار میں حضرت پھر ایک ساڑے دل نہ پتا کہ کہنا نہ لوگوں میں کہنا یار پھر چلو کم از کم کو رب نے اینی پریت تے نباؤ آج تو بعد کو کارڈ آئے نا کہ تو ویاہ دا ان صاف آکھی انہوں کو گال سن میرا رب میں بلائے میرے محلے دا کار ہے وقت ہی ہوتے نہیں گیا ایڈا میں تیرے ویاہ دیا وجہ کم کر جا کے کبھی کوئی نہیں کہے گا اور سپیشل جو ویاہ سو رہے ہیں چوئے تو پابی اور ہم کو توے تو نہیں نا گانے زیرے ویچ نہ کر کے نہ لئی حضرت ایک کی ذات ہے وہ کیڑی ہے اور رب دی ذات جنہوں اسی ساریاں نامہ کرنی ہیں حضرت نماز نہ ذکر نہ درود نہ تہجد نہ صدقہ نہ زکات نہ نامہ ساریاں ساڑھے کر رب اور رب دے رسول واسطے نے باقی کو کسی نے نہ کیتی ہے آج حضرت جی وہ سو رہے ہوں فون آئے حضرت میں نہ جاؤں ساریاں نامہ حضرت رب تے لیکن قربان جاؤں جی وہ کیسے لوگ تھے حضرت آگے وہ نام لے یہ جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ جائیں نا آپ بہت شریف حضرت تو سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کے مطابق ہر جگہ اپنا انہوں نے وہ خباستیں جو ہے نا وہ نہ ان کے ہاتھوں سے جنت البقیع شریف محفوظ رہی نہ ان کے ہاتھوں سے احد شریف محفوظ رہی لیکن حضرت جی وہاں جتنے بھی صحابہ مدفون ہیں تو ایک وہ سائیڈ پہ آپ کو مزار نظر آتا ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے جی تو اور اس میں بھی صرف تنہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے وہاں ساتھ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں حضرت یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ ان کی آپس میں دوستی تھی اور جب حضرت جی یہ جنگ احد ہوئی نا تو ایک دن پہلے یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے بھائی ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دعا غائبانہ ایک دوسرے کے لیے کی جائے وہ مقبول ہے تو کل کفر سے ٹکر ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں یہ مسجد نبی شریف چلے گئے ایک کونے میں حضرت جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص بیٹھے پھر ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے پہلے جناب سعد نے دعا کی اور یہ جو جناب سعد ہیں یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی ہیں اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو بڑے حضرت درازقت صحابی تھے اور یہ جرنیل صحابہ میں انہوں نے ایران فتح کیا تھا اور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ ان کو دعا بھی دی تھی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا یہ مقبول صحابی تھے
اور یہ جو آگے جو بات ہوئی نا، بندے کا کام نہیں ہے، بندے کا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے.